تو چونکہ ہجر اور ہجر کی طرف اس علاقے میں آئے ہوئے انبیاء کرام کا تذکرہ، اس لیے اس کو سورہ ہجر کا نام دیا گیا ہے۔ اور ہے صورت یہ مکی، تو مکہ مکرمہ میں جو ہے ضرورت زیادہ جو تھی وہ اعتقادی چیزوں کی تھی۔ مکے کے لوگ نہ تو آخرت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے کہ مر جائیں گے تو پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، قیامت کیسے آئے گی، اور ہم لوگ دوبارہ مٹی سے جب مٹی میں مل گئے تو ہم صدیوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لوگ تو زمین میں چلے گئے، وہ تو واپس آئے نہیں۔ ایک آخرت کو نہ ماننا، نمبر دو انبیاء کرام کو نہ ماننا، یہ بھی تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو سچا سمجھتے ہیں، آپ بالکل سچے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا، تجربہ کیا، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کرو، بھائی یہ کہاں جائیں گے؟ یہ اتنے سارے پیر فقیر اللہ کے نیک صالح بندے، یہ تو اللہ سے منوا کر گئے، اللہ سے منوا کر گئے، اللہ کے ان کی سنتا تھا، ان کو کہاں کریں؟ صفوان بن معطل جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا صفوان کتنے خداؤں کو پوجتے ہو، کتنے معبود بنا رکھے، کتنوں کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا 7 کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ایک جو ہے نا وہ تو آسمانوں میں اللہ بڑا، ایک بڑا ہے، باقی 6 یہاں زمین پر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرا خوف اور ڈر اور تیری امیدیں کس سے وابستہ ہیں؟ تیرا خوف یعنی ڈر اور امید، یعنی ڈرتے کس سے ہو اور امیدیں کس سے وابستہ ہیں؟ وہ آسمان والے سے ہیں، وہ آسمان والے سے وابستہ ہیں، باقی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہم نے یہاں یہ مندر بنائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بت یا تصویر کی پوجا نہیں کرتا کوئی، بت جس کا بنا ہوا ہے اس کی، یا تصویر جس کی بنی ہوئی ہے اس کی پوجا ہوتی ہے۔ اب ہندوؤں کے مندروں میں جو بت بنے ہوئے یہ پتھر، ان کو وہ نہیں پوجتے، وہ کہتے ہیں یہ تصویر جو ہے نا رام کرشن کی ہے، اور یہ تصویر فلانے بھومی کی ہے، یہ تصویر فلانے رام کی ہے، یہ کرشن جی ہیں، یہ جو ہے نا وہ ایک اور نام لیتے ہیں ان کا عجیب قسم کا، ان کی جو ہے نا لکشمی جی ہیں، یہ فلان جی ہیں، یہ فلان جی ہیں، یہ ان کی تصویریں ہیں۔ ہم ان کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام کروا دو آپ، وہ کام ہمارا اللہ سے کرواتے ہیں۔ یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ کرتا کام سب کے اللہ ہے، لیکن ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی سنتا ہے۔ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ وہاں سے چلا رہا ہے۔ وہ ایک ملا تقریر کر رہا تھا، کہتا کہ جی نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب خطبے کا بیان ہوتا تھا نا جمعے کا، تو ہزاروں لوگ آتے تھے، اور پھر جب حضرت شریعت بیان کرتے، پھر طریقت بیان کرتے، پھر جب حقیقت بیان کرتے نا تو لوگوں کی دھاڑیں نکل جاتی ہیں اور کئی جنازے اٹھتے تھے۔ دوسری طرف یہ ملا کہنے لگا کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کو جس دن دیکھ لیتا تھا اس دن مرتا نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، ایک طرف تو شیخ کو دیکھنے والے مرتے نہیں ہیں اس دن، دوسرا یہ کہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو دھاڑے مار مار کر لوگ وہیں مر جاتے ہیں۔ عجیب قسم کا تضاد، عجیب قسم کے تضادات ملتے ہیں۔ یہاں تک میں نے سنا ملاؤں سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جب مرید قبر میں جاتا ہے تو شیخ صاحب آ جاتے ہیں وہاں اور فرشتوں کو بھگا دیتے ہیں، کہتے ہیں تم میرے مرید سے پوچھنے آئے ہو، جاؤ یہاں سے۔ اب میں اللہ سے جا کر حساب کتاب کروں گا کہ یہ آئے کیوں میری مرید کی قبر میں، یہ میرے مرید کی قبر میں آئے کیوں ہیں۔ میں اللہ جاتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، فیصلہ کرواتا ہوں کہ تم لوگ آئے کیوں۔ یہاں تک ہمارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے کہ قبر میں بھی ہمیں پیر فقیر آ کر چھڑائیں گے، اپنے اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دھمالیں ڈالیں، چرس پئیں، بھنگ پیتے رہیں، نام شیخ کا لے لیں بس، اور مرید بن جائیں شیخ کے، تو قبر بھی گئی آزاد، تو پل صراط بھی آزاد، تو پتہ نہیں۔ عجیب قسم کی جہالت پھیلائی ہوئی ہے ہمارے بیچارے عوام میں۔ عوام میں سب سے بڑی غلطی ہمارے عوام کی یہ ہے کہ یہ علماء سے نہیں جڑتے، بیچارے مسجدوں سے نہیں جڑتے، اپنے کاروبار کو سارا ٹائم دیتے ہیں، پھر گمراہ کرنے میں ان کو ٹائم ہی نہیں لگتا، فٹافٹ میں گمراہ ہو جاتے ہیں بیچارے۔
کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ مولانا صاحب ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ باتیں کیسے کرتے ہیں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں اللہ، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی، اللہ کی ایجاد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام تک اللہ سے مانگتے مانگتے دنیا سے گئے، تو یہ کون سا قانون آ گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر کبھی کوئی جنازہ نہیں اٹھا، حضور کے بیان سے حقیقت سے واقف کوئی اور تھا، حضور کے بیان کو سن کر کسی کو بے ہوشی نہیں ہوئی، حضور کے بیان کو سن کر کوئی مرا نہیں، لیکن بعد کے ایسے لوگ آ گئے کہ ان کے بیانات کو سن کر لوگوں کے دل چر گئے، اور لوگ جو ہے نا وہ دھاڑے مار مار کے وہی مسجد میں تڑپ تڑپ کر انہیں جان دیتے۔ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ بہرحال تو مکے کی جو صورت ہے نا مکہ مکرمہ کی، وہ عموماً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ معبود ایک ہے اور کارساز وہ ہے۔ میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ حضرت میں اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچ پا رہا، کیا کروں؟ مجھے اجازت دے دیں تھوڑے سے گناہ کرنا کی مجھے چھٹی دلوا دیں، شریعت کے احکام پر مجھ سے عمل نہیں ہوتا، میں گناہوں سے نہیں بچ پا رہا، کیا کروں؟ تو ان بزرگ نے ان کو کہا بھائی ٹھیک ہے، گناہ کرنا ہی ضروری سمجھتے ہو تو پھر آسمان اور زمین سے باہر جا کر کہیں گناہ کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جب فرشتہ ملک الموت تمہارے پاس آئے نا تمہاری جان نکالنے کے لیے، تو اس کو کہنا نہیں بھائی میں جان نہیں نکالنے دیتا، میں یہاں زندہ رہوں گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر پاتے تو فرشتے جب قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے نا تو ان کو بھی جواب دینا، بولا میں نہیں جواب دے نہیں ہوں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو قیامت میں جب اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب مانگے تو بولا میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں آسمان زمین سے باہر نکل جاؤں، یا میں موت کے فرشتے کو واپس بھیج دوں، یا قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہ دوں، یا قیامت میں اٹھ کر اللہ کے سوالات اور حساب کتاب کو نہ دے سکوں۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی فرما برداری ہی کرنا پڑے گی، پھر اللہ کے حکموں کو مان کر چلنا پڑے گا، اور کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ جب کھاتے پیتے رزق اس کا ہو چھوڑ دو، ہم نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ رہتے آسمان زمین کے اوپر رہتے ہو، آسمان کے نیچے رہتے ہو، سورج سے چاند سے فائدہ حاصل کرتے ہو، ہم نہیں لیتے، پھر تو تم گناہ کرنے پر جرأت مند ہو سکتے ہو۔ لیکن جب ساری چیزیں اسی کی ہیں، پیدا کرنے والا وہی ہے، تمہارا رزق اس نے پیدا کیا، صحت اس نے دی، اب کون ہے اس کے سوا؟ ہے کون؟ سارے تو اس کے بندے ہیں۔ ایک ملا صاحب نے اپنی تصنیف میں لکھا، کہتا ہے کہ جی اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ جب پڑھتا ہوں نا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس میں یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو بندے کا ذکر پہلے ہے، رسول کا ذکر بعد میں ہے نا، بندے پہلے ہیں رسول بعد میں۔ کہتا ہے کہ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تیر میرے سینے میں لگا اور میری پیٹھ سے نکل گیا۔ حضور کو بندہ کہا گیا؟ کہتا اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول ہے، وہ کہتا میں بڑا عاشق رسول ہوں، مجھے حضور کی بندگی پسند نہیں ہے، یعنی میں حضور کو بندہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یعنی خدائی کے ساتھ جوڑ دینا۔ دیکھیں شرک ہمیشہ محبت میں ہوتا ہے، نفرت کسی سے ہوگی تو شرک کیسے ہوگا؟ شرک آتا ہی محبت کے راستے سے، زیادہ محبت آ گئی تو بس یہیں سے خدائی طاقتیں، خدائی تصرفات، خدائی صفات اس کو دینا شروع کر دیں گے۔ بھائی یہ ہمارے حضرت تو پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہاں تک کہ معراج میں بھی کندھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سواری کو کندھا ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ عجیب بات ہے، ہمارے عوام بیچارے پوچھتے نہیں ان سے بھئی حضرت یہ کہاں، کون سا قرآن اور سنت میں لکھا ہوا ہے، کون سا قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن ہم لوگ بھی سر دھون کر ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہنا یہ تھا کہ مکی صورتوں میں اللہ کی توحید، انبیاء کرام کی رسالت اور آخرت کا بیان۔